الله والله 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 الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کے یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اس عقیدے کو عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرنا یہ عقیدہ رسالت ہے، اور اس بات کو ماننا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بیٹے ہوئے وہ سب انتقال کر گئے، بچپن کی عمر ہی میں رخصت ہو گئے. فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ اللہ کے عظیم رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. ایک حدیث میں فرمایا تم یوں سمجھو کہ نبوت کی ایک عمارت ہے، ایک محل ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. عمارت مکمل ہو چکی، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں جو اس کی جگہ رکھ دی گئی. اشارہ فرمایا کہ نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، اب کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک باقی رکھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نیا نبی ظاہر کیا جاتا تو واضح سی چیز تھی کہ حضرت کی نبوت کا سلسلہ رک جاتا اور وہاں سے اس پیغمبر کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا. لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر وہ جھوٹے ہوں گے، دجال کذاب انسان ہوں گے. جو ان کی نبوت پر ایمان لے آئے گا وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور کوئی شخص جا کر اس سے سوال کر لے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، جو دعویٰ تو کر رہا ہے اس کا ثبوت کیا ہے، تو یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تذبذب موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی اور پیغمبر آئے. شک اور شبہ بھی نہیں، صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ آخر زمانے میں قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا دور ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 500 برس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے گزر چکے، تشریف لائے تھے، جتنی مدت اللہ نے ان کے لیے مقدر کی تھی وہ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنی طرف ان کو واپس اٹھا لیا۔ وہ ابھی زندہ ہیں، ان کی موت نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ شہید کر دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دے سکے، بلکہ یہ معاملہ ہی ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے کسی دوسرے شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھایا اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ہم نے مار ڈالا اور ختم کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر اور مشرک انسان ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا منکر ہو وہ حدیث متواتر کا منکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، آسمان سے اتریں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو ختم کر دیں گے، یہ جو عیسائیوں کا نشان ہے اس کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے، جزیہ ٹیکس ثابت کر دیں گے، 40 سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے۔ دجال کا خاتمہ بھی انہی کے ہاتھوں پر ہوگا، یاجوج ماجوج بھی انہی کی بددعا سے ہلاک اور برباد ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک خطرناک قوم ہے، ایک فتنہ انگیز قوم ہے جو بہت بڑی تعداد میں، حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی ہے کہ وہ دریا پر پہنچیں گے تو پورے دریا کا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اس طرح پانی ختم کر دیں گے کہ محسوس ہوگا کہ کبھی یہاں ایک قطرہ پانی موجود ہی نہیں تھا۔ ایسی خطرناک اور فتنہ انگیز قوم لوگوں کو قتل کریں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کریں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب زمین والوں کو قتل کرنے کے بعد وہ یہ سوچیں گے کہ آسمان والی مخلوق کو بھی ہم قتل کریں، چنانچہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دے گا، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ جب ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بددعا فرمائیں گے، اس بددعا کے نتیجے میں ایک بیماری یاجوج ماجوج کو ہوگی، پوری قوم کو، بھیڑ یا بکری کو وہ بیماری ہوتی ہے، ایک دانہ نکلتا ہے، عربی زبان میں اس کو نغف کہتے ہیں، ایک دانہ ایک گلٹی سے نکلتی ہے اور تھوڑی دیر میں بھیڑ یا بکری مر جاتی ہے، وہی بیماری یاجوج ماجوج کو ہوگی اور پوری طرح وہ مریں گے، ختم ہوں گے،
اتنی بڑی تعداد میں مریں گے کہ ان کی لاشوں کا جو تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، اس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، دوبارہ دعا فرمائیں گے، ان کے ساتھی اس پر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی برکت سے لمبی گردن والے اور بڑے بڑے جسم والے جانور اللہ کی طرف سے آئیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو کھا جائیں گے اور ان کی بقیہ لاشوں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیں گے، مختلف جزیروں پر لے جا کر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بدبو اور تعفن کو ختم کرنے کے لیے 40 دن تک متواتر بارش ہوگی، 40 دن تک بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس کی چھت دبکنے نہ لگ جائے، اتنی بارش ہوگی۔ اور ایسی بابرکت بارش ہوگی کہ جس کے بعد وہ زمین پر خیر ہی خیر پھیل جائے گا، برکت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک سیر اناج میں پورا کنبہ پورا خاندان کھا لے گا، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسی برکت اس بارش کے بعد ہوئے زمین پر ظاہر ہوگی، زمین سے کینہ اور حسد ختم ہو جائے گا، سانپ بچھو اور درندے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، پوری ہوئے زمین پر ایمان ہی ایمان ہوگا، ایک شخص بھی کافر اور مشرک باقی نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد پیش آنے والے حالات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں امام مہدی ہوں گے، امام مہدی وہ اس امت کے ایک فرد ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ، جو نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو حضرت کے والد کا نام ہے وہی امام مہدی کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، جسم کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گے، چہرے کا رنگ کھلا ہوا ہوگا، مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اس زمانے میں ایک عدل پسند بادشاہ اور خلیفہ کا انتقال ہوگا، اس کے جانشین کی تلاش میں لوگ نکلیں گے۔ امام مہدی اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ مجھ کو یہ ذمہ داری نہ دے دیں، مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں تاکہ خلافت کی ذمہ داری ان پر نہ ڈالی جائے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ان کو اس وقت پہچانے گی، لوگ پہچانے کے کہ یہ ہے امام مہدی، اور وہی خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس پہلی مرتبہ لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، بیعت فرمائیں گے حضرت امام مہدی۔ ان کے ظہور کی خبر سن کر، دنیا میں ان کے ظاہر ہونے کی خبر سن کر، شام سے ایک بڑا لشکر ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا، ان کو ختم کرنے کے لیے ملک شام سے ایک بہت بڑا لشکر چلے گا۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، بیضا نامی مقام پر وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا، جو امام مہدی کے مقابلے اور خاتمے کے لیے ملک شام سے چلے گا، مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب یہ خبر دنیا میں عام ہوگی تو ملک شام اور عراق کے نیک اور صالح بندے، اولیاء، اقطاب و ابدال وہ چل کر آئیں گے اور حضرت مہدی کے دست مبارک پر ایمان بیعت کریں گے، اولیاء، اقطاب و ابدال آئیں گے، بیعت کریں گے، بہت بڑا لشکر حضرت مہدی کا تیار ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں لوگوں سے وہ بیعت کریں گے، اس کے بعد 7
8 یا 9 سال تک ان کی خلافت قائم رہے گی، حاکم ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ حدیث پاک کی مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 یا 8 یا 9 سال تک خلافت ہوگی۔ اسی سے ان کی عمر لوگوں نے بتائی کہ 49 سال عمر ہوگی، 40 سال کے بعد بیعت کریں گے اور 9 سال تک ان کی خلافت ہوگی، مطلب 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز کی امامت کر دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے آپ امامت کرنا۔ مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ حدیث میں مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی امام بنیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو قیامت کے قریب مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دونوں جملے یاد رکھیے گا، مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مہدی ظاہر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، دمشق میں ان کو اتارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ 40 سال تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اس وقت ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نکاح بھی کریں گے، ان کے یہاں اولاد بھی ہوگی، 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس ان کی تدفین ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو قیامت کے قریب یہ دونوں شخصیات دنیا میں آئیں گی، مہدی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اس ملک میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا پہلے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا کہ میں مہدی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ مسیح بھی ہوں۔ پھر اپنی اصل نبوت کا بھی دعویٰ کیا، مستقل نبوت کا، کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ اس ملک میں پیدا ہوا انگریزوں کے دور میں۔ ہمارے علماء نے اس کا تعاقب کیا، ہزاروں لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی دنیا میں اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں قادیانی آباد ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں، جو غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ صاف سن لیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا دعوی نبوت قبول نہیں کیا جائے۔ ایسے بدترین لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جن کی عقل ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں، شکل و صورت اچھی نہیں۔ یہی غلام احمد قادیانی ایک آنکھ سے اس کو کم نظر آتا تھا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، بار بار پیشاب آنے کا مرض تھا، اسی لیے اس زمانے میں وہ صدری پہنتا تھا، تو استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیرے صدری کی جیب میں رکھتا تھا، اور میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا تو چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے دوسری جیب میں رکھتا تھا۔ ایسا مقت الحواس تھا کہ کبھی کبھی وہ مٹی کے ڈھیرے کھانے لگ جاتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا۔ ایسا مقت الحواس انسان تھا، اور اس پر دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور پیغمبر ہیں۔ اخلاق کے اعتبار سے اتنا گرا ہوا تھا کہ ایک شریف انسان، ایک عام انسان بھی جن چیزوں کو عیب کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے بچتا ہے، وہ شخص ان برائیوں اور عیبوں میں مبتلا تھا جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا تھا۔
جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں، لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مینار پر اتریں گے، تو تمہارا مینار کہاں ہے؟ بغیر مینار کے کیسے چلے آئے؟ تو اس نے اپنے قادیان میں، اپنے وطن میں مینارہ بنانا شروع کیا، بہت بڑا نام رکھا منارۃ المسیح۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ مینار پورا ہوا نہیں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، جہنم رسید ہوا اور بدترین موت آئی، بدترین موت آئی۔ اللہ نے بتایا کہ جو ہمارے محبوب کی نبوت سے ٹکرائے گا اس کا حشر دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور آخرت میں تو بدترین سزا اس کو ملے گی۔ بدترین موت آئی، مینار ابھی مکمل ہوا نہیں تھا کہ رخصت ہوا۔ اسی مینار کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری پہنچے تھے، ہندوستان کے حزین عالم اور خطیب، گئے قادیان چلے گئے۔ اس زمانے میں وہ مینار بن رہا تھا، کہنے لگے کہ روز روز تم سے بحث ہوتی ہے تمہارے ماننے والوں سے، آؤ میں اور تم اس مینار پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں اوپر چڑھ کر نیچے کود جائیں گے، جو زندہ رہا وہ حق پر، جو مر گیا وہ باطل، فیصلہ کر لو۔ تو اس کو تو پتا تھا کہ ہم نقلی نبی ہیں، اپنی حقیقت سے واقف تھا، آمادہ نہیں ہوا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی ملاقات ہوئی ان کے استاد علامہ احمد شاہ کشمیری سے، جو بہت بڑے عالم تھے، بے نظیر انسان تھے۔ علامہ احمد شاہ کشمیری نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، خدا نخواستہ اگر اوپر سے کودتے تم ہی مر جاتے تو ہم سب تو باطل پر ٹھہرتے، اس طرح نہیں مناظرہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں بحث کرنی چاہیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ان کے شاگرد تھے، سنتے رہے، آخر پہ کہا کہ حضرت آپ کیا مجھ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر جاتے اور پھر کودتے؟ اگر اوپر چڑھ گیا ہوتا ہے وہ بدماش انسان تو وہیں سے گردن پکڑ کے اس کو نیچے پھینک دیتا، اس سے ہی تمام ہو جاتا۔ تو غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، آج بھی اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اب ایک نیا شخص آ گیا ہے، شکیل ابن حنیف اس کا نام ہے، بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے، دہلی کی ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، عجیب پر اثرات قسم کا شخص ہے، کچھ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ خطرات چڑھ گیا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں، اور اس نے اس کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور آپ کو سن کر افسوس بھی ہوگا اور حیرت بھی ہوگی کہ مسلمانوں میں ایسے شخص کے ماننے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یو پی میں، بہار میں، خود مہاراشٹر میں، مختلف علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو شکیل ابن حنیف کے مہدویت اور مسیحیت کے دعوے کو قبول کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست ہی میں اس کا مرکز بنا ہے اور احمدآباد سے قریب ایک بڑا علاقہ کسی نے خرید کر اس کو دیا ہے جہاں اس کے ماننے والے لوگ آباد ہو رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں پر وہ محنت کر رہے ہیں، اسکول کالج کے طلبا پر محنت کر رہے ہیں۔ بظاہر اس کے ماننے والے اتنے دیندار ہیں اور ایسی میٹھی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ ان کے شہر میں اور ان کے میٹھے بول کے فتنے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ خبریں کہاں کہاں سے آ چکی ہیں کہ اس کے ماننے والے لوگ پکڑے گئے، دنیا قریب ہے۔ وہاں کے بارے میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ تبلیغی جماعت کا ایک پرانا کارکن اور ایک شریف خاندان کا فرد اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اب وہ دعوت دیتا پھر رہا ہے شکیل ابن حنیف کے مسیح ہونے کی اور مہدی ہونے کی۔ لوگوں سے خفیہ طریقے سے ملاقاتیں کی جاتی، ان سے کہا جاتا ہے مہدی کا ظہور ہو چکا، چلو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مہدی اور مسیح تو آخری زمانے میں آئیں گے، تو کہا گیا کہ آخری زمانہ تو آ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ تو دجال کے دور میں آئیں گے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام دجال کے دور میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو دجال آیا نہیں تو آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ ابھی دجال تو آیا نہیں ہے، آپ کیسے آ گئے؟
تو سنو کیسی کمزور دلیل دیتا ہے. شکیل ابن حنیف نے کہا، اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخص تھوڑی ہوگا. دیکھو حدیث میں ہے نا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. آپ جانتے ہیں نا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے، امریکہ اور فرانس دجال ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو امریکہ لکھو اور فرانس، امریکہ اور فرانس. تو امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف، اور فرانس کے آخر میں ہے فارا. دونوں کو ملاؤ گے تو بنے گا کافر. مطلب یہ کہ دجال یہی دونوں ملک ہیں اور دجال کا ظہور ہو چکا ہے. ایک آنکھ ہوگی دجال کی، حدیث میں کالا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی. دائیں آنکھ اس کی نہیں ہوگی، صرف ایک آنکھ ہوگی، دائیں آنکھ سے کالا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جاسوسی کا نظام سیٹلائٹ کے ذریعے پھیلا ہوا ہے، یہ وہ آنکھ ہے دجال کی، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. حدیث میں ہے دجال گدھے پر سواری کرے گا، اس کی سواری گدھے کی ہوگی. کہتے ہیں کہ دیکھو امریکہ فرانس والوں کے پاس، ترقی یافتہ ملکوں کے پاس فائٹر پلین ہے، ایک ایسا جہاز ہوتا ہے لڑاکا طیارہ جس کی شکل گدھے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ سواری جس پر دجال سواری کرے گا. حالانکہ حدیث شریف میں صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ دجال ملک کا نام نہیں ہے، دجال فرد کا نام ہے، ایک وجود کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ مجھ کو دجال دکھایا گیا ہے، وہ ایک موٹا انسان ہے، بھنگریالے بالوں والا ہے، موٹا سا شخص ہے، مجھے دکھایا گیا ہے. آپ نے ایک شخص کا نام لے کر فرمایا کہ دجال کی شکل اس شخص سے ملتی جلتی ہے. لیکن یہ شکیل ابن حنیف اپنی مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ پھیلا رہا ہے اور بھولے بھالے مسلمان اس کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور دین و ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں حساس ہوں، عقیدے ختم نبوت پر جم جائیں اور یاد رکھیں کہ مہدی اور مسیح کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں قیامت کے قریب، ایک کے ظہور اور دوسرے کے نزول کے بارے میں جو باتیں وہ بالکل صاف صاف حدیث میں. کوئی بھی چیز اس واحد شخص کے اوپر ثابت نہیں آتی ہے جو اپنے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام مہدی کا ہوگا محمد، اس کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اس کا نام تو شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے. مہدی کا ظہور ہوگا تو لوگ ان کے دست مبارک پر بیٹھ کریں گے، ان کی خلافت قائم ہوگی. کتنے زمانے سے 10-12 سال پہلے سے یہ دعویٰ کرتا ہے. خلافت قائم ہونا تو دور کی بات ہے، کسی ایک شہر میں بھی اس کا تسلط قائم نہیں ہو سکتا ہے. پھر حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ مہدی الگ ہوں گے، مسیح الگ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت الگ ہے اور مہدی الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، مہدی امتی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہوں گے. یہ تو ڈبل دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں مسیح بھی ہوں. دو الگ الگ شخصیتوں کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی بھی ہوں اور مسیح بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مہدی میری نسل سے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یہ نہیں. تو ایسے بدترین شخص کے دعوے کو رد کرنا اس امت کی، اس ملت کی ذمہ داری ہے. ہم پوری کوشش کریں کہ صاف صاف حقیقت کا اظہار اور اعلان کریں، اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگ خفیہ طریقے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ذہن سازی کرتے ہیں. بظاہر اتنے دیندار ہوتے ہیں، ایسے دین کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کے دھوکے میں اور فریب میں آ جاتے ہیں.
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کو چونکہ چند حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے میں، اس لیے یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم ہے. ہم سے یہ باتیں معلوم، ہم سے یہ باتیں سیکھو. پھر جب ان کا وار کارگر ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے بڑوں سے اس شخص کی ملاقات کرواتے ہیں، یہاں تک کہ جب پہنچا ہو جاتا ہے تو پھر شکیل ابن حلیم کے پاس کسی خفیہ مقام پر لے کر جاتے ہیں جہاں اس کے ہاتھ پر بیعت کرواتے ہیں. سینکڑوں لوگ ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. کالج کے طلبا بھی ہیں جدید تعلیم پانے والے، اور دین سے کچھ جڑے ہوئے لوگ، تبلیغ کی محنت سے جڑے ہوئے لوگ، وہ بھی ان پر محنت کی جا رہی ہے. کیونکہ جن لوگوں کا علم کمزور ہے، دین کا علم، وہ ایسی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی رغبت پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو یرغمال بنانا آسان ہو جاتا ہے. میں ایک بات جو بار بار کہتا آیا ہوں، آج پھر میں دہراتا ہوں، یہ جو اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے مضبوط رہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کی نگرانی اور رہبری اور رہنمائی میں دین کے کام کیے جائے، یہ جو اصرار کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی عالم سے ہمارا مضبوط تعلق ہو، وہ اسی لیے ہے کہ جس شخص کا علماء سے رابطہ ہوگا وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا. اگر علماء سے رابطہ نہیں ہوگا، اگر ہم اپنے من کی چاہتوں پر چلنے لگے، ہم نے علماء کو فضول اور ناکارہ خیال کر دیا، اگر ہم خود اپنی دینداری پر، اپنے علم پر ناکارہ ہو گئے، تو پھر کس وادی اور گھاٹی میں جا کر ہم ہلاک ہوں گے، کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسی لیے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کا رشتہ، مسلمان عوام کا رشتہ علماء سے کاٹ دیا جائے. افسوس کہ ہمارے پاس نادان مسلمان بھائی بھی دانستہ یا نادانستہ اس تحریک میں شامل ہو گئے، اس کوشش میں شامل ہو گئے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے. یاد رکھیے گا، عقیدے اور دل و ایمان کی حفاظت کا اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ علماء سے ربط اور تعلق ہے. فتنوں کی گہرائی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا صحیح علم عطا فرمایا ہے. فتنوں کو پہلے سے ڈھانپ لینے کی صلاحیت بھی اللہ نے ان کو دی ہے جو صحیح اور مستند علم رکھنے والے ہیں. علماء فتنوں کے آنے سے پہلے ہوا کا رخ محسوس کر لیتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. یہ چیز کسی ادارے، کسی دینی جماعت سے ممکن نہیں ہے سوائے علماء کے. اس لیے آپ علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. یہ وہ دور ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنہ اتنا غالب ہو جائے گا کہ انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. فتنوں کا دور ہوگا، لوگ اپنے عقیدے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اس دور میں بھی سلامتی کا اور عقیدے اور دین و ایمان کی حفاظت کا راستہ یہی ہے کہ آئین سے جڑا جائے، دین کا مستند علم رکھنے والوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا جائے. کوئی بات آئے ہم اس سے پوچھ لیں، کوئی نئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے ہم علماء سے دریافت کریں کہ اس کے بارے میں شریعت و سنت کیا کہتے ہیں. افسوس کہ ہمارا شہر جو علماء اور دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، یہاں بھی علماء سے ربط میں کمزوری آتی جا رہی ہے. اللہ نے مجھ کو موقع دیا ہے، میں ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، مختلف ریاستوں میں جاتا ہوں، بہت سارا وقت سفر میں گزرتا ہے، بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے. گاؤں دیہات سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک کے حالات میری نگاہ کے سامنے ہے. میں آپ سے درد کے ساتھ کہتا ہوں، تصدیق کے طور پر نہیں، کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ دوسرے شہروں، علاقوں میں اور ریاستوں میں جتنی دینی بیداری علماء کی طرف رجوع اور دین کے کاموں کی طرف سبقت کا مزاج میں دیکھتا ہوں، ہمارے شہر میں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہم دینداروں کے شہر میں ہیں، ہم مساجد اور مدارس کے شہر میں ہیں، ہم
امتیازات کی بنیاد پر ممتاز اور نمایاں ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی دینداری میں کھوکھلا بن آ رہا ہے. علماء سے رابطہ ہمارا ٹوٹتا جا رہا ہے. ماضی قریب میں ہمارے شہر میں یہ مزاج تھا کہ علماء سے غیر معمولی طریقے پر لوگ رجوع ہوتے تھے، ان سے محبت کا تعلق رکھتے تھے، کسی عالم کے پاس روزانہ جا کر کچھ وقت بیٹھنے کا اہتمام کرتے تھے، مسائل دریافت کیے جاتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے علماء کے پاس کتنے لوگ جا رہے ہیں، کون مسائل پوچھنے کے لیے آتا ہے، دارالفتہ میں کون سے مسائل جا رہے ہیں. والد کا انتقال ہو جائے گا تو ہم پہنچیں گے کہ ابا مر گئے ہیں، اتنی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں، مفتی صاحب بتا دیجیے کہ مجھ کو کتنا حصہ ملے گا. اس میں بھی یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا کتنا حق ہے، میرا کتنا حصہ ہے. اور یا تو پھر طلاق دے کر چلے آتے ہیں، منہ اترا ہوا، چہرہ سوتا ہوا، آگے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت طلاق دے کر تشریف لائے. اور آنے کے بعد پھر وہی کہانی، حضرت بہت غصے میں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس غصے میں طلاق دے دی ہے، اب کوئی راستہ آپ نکالیے. ایک تو آیا کہنے لگا کہ حضرت میں نے طلاق تو دے دی ہے مگر توڑے سے طلاق نہیں دی ہے، تے سے طلاق دی ہے. ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ عجیب 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 نقطے ہم پیدا کرتے ہیں. اب طلاق کا مسئلہ آیا تو چلے آئے، کوئی نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی اپنے عقیدے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے نہیں آتا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے آپ بتا دیجیے. کوئی یہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ میں اپنے گھر کی زندگی میں کس طرح حق ادا کر سکتا ہوں، آپ طریقہ بتا دیجیے. نماز میں کیسے خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نماز میں اور ذکر میں کیسے دل لگے گا، میں کیسے اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن سکتا ہوں، اس کی رہنمائی کر دیجیے. میں افسوس کے ساتھ آپ سے یہ بات کہتا ہوں اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہمارے شہر کا جو امتیاز تھا، علماء سے رابطے اور تعلق کی جو ایک کیفیت تھی، اس کو واپس لانے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے. آخری بات کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ شکیل ابن حنیف ہو، غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو یا مہذبیت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کو اس امت میں قبول عام حاصل نہیں ہو سکتا.